السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر آخرت سیریز لیکچر 14 اہم پوائنٹس۔ ایصال ثواب۔ انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کے ذاتی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اعمال پھر بھی اسے فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ نیک اعمال ہیں جو انسان اپنی زندگی میں خود کر جاتا ہے، اور ان پر اجر و ثواب کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے، تاکہ وہ آخرت میں بلند درجات پا سکے۔ دوسرے وہ نیک اعمال ہیں جو لواحقین میت کے ایصال ثواب کی نیت سے اس کے مرنے کے بعد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو وفات کے بعد جو نیک عمل پہنچتے ہیں ان میں یہ بھی ہیں: وہ علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا، نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی، قرآن مجید کا نسخہ جو کسی کو وراثت میں دیا، مسجد جو اس نے تعمیر کی، مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، یا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں اپنے مال سے نکالا۔ ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب جاریہ۔ وہ نیک اعمال جو لوگ اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں اور ان پر اجر کا سلسلہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، وہ یہ ہیں: صدقہ جاریہ، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنا۔ صدقہ جاریہ سے مراد خیر و بھلائی کے ان کاموں میں مال خرچ کرنا ہے جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، جیسے کہ مسجد، اسکول، مدرسہ، مسافر خانہ یا ہسپتال کی تعمیر وغیرہ، یا پھر کوئی مفید دوا بنانا، پانی پلانے کا انتظام کرنا، کنواں کھدوانا، سایہ دار یا پھلدار درخت لگوانا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقات میں سے اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، یا اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یا اللہ کی راہ میں کسی نر جانور پر کسی کو سوار کرنا ہے۔ مسجد تعمیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے قطات یعنی پرندے کے گھونسلے جتنی یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا ایک گھر جنت میں بنا دے گا۔ پانی کا انتظام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے گا، خواہ وہ جن ہو، انسان ہو یا کوئی پرندہ ہو، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو اجر دیتا رہے گا۔ کنواں کھدوانے کے علاوہ دیگر طریقوں کے ذریعے پانی کا انتظام کرنا بھی باعث ثواب ہے، مثلاً ہینڈ پمپ اور الیکٹرک کولر لگوانا۔ درخت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا تو جو اس درخت سے کچھ کھا گیا وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس میں سے چوری ہو گیا
وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو درندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، جو پرندوں نے کھا لیا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو بھی اس میں کمی کرے گا مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ مسافروں کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑے، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی، سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کے ہتھیار، اور کچھ زمین جو آپ نے اپنی زندگی میں مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز و شیریں ہے اور مسلمان کا بہترین ساتھی ہے، جبکہ اس سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ نفع بخش علم۔ قرآن و سنت کی تعلیم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، اور دین کی نشر و اشاعت کے دیگر کام جیسے مستند دینی کتب لکھنا، درس و تدریس پر مشتمل کیسٹس اور سیڈیز کی تیاری، مفید سائنسی ایجاد وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے اس کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کرے، ان میں سے کسی کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رحمت کرتا ہے اور اس کے فرشتے، آسمان والے، زمین والے، یہاں تک کہ اپنے بلوں میں موجود چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں، یقیناً لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے دعا کرتی ہیں۔ نیک اولاد۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا قیامت تک اس کی کمائی وصول کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری اولاد کی تیرے لیے استغفار کی وجہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ